السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آئیے پڑھتے ہیں کتاب قطبی۔ فَإِنْ قُلْتَ إِنْ عَنَيْتُمْ بِقَوْلِكُمْ حصول العلم المطلوب يتوقف على ذلك التقدير على استحضار ما لا نهاية له أنه يتوقف على استحضار الأمور غیر المتناہیتی دفعتاً واحدہ۔ دیکھیے، ما قبل میں آپ نے پڑھا کہ اگر کسی بھی علم کو بطریق دور و تسلسل حاصل کیا جائے گا تو محال لازم آئے گا۔ تو بطریق دور و تسلسل کسی بھی علم کو حاصل کرنا یہ باطل ہے، اس لیے تمام تصورات و تصدیقات کا نظری ہونا باطل ہے۔ تو امور غیر متناہیہ کا استحضار لازم آئے گا، یہ بات کہی تھی۔ اگر ہم مطلوب علم حاصل کریں گے تسلسل کے طریقے پر، تو تسلسل کے طریقے پر اگر حاصل کریں گے تو امور غیر متناہیہ کا استحضار لازم آئے گا کہ امور غیر متناہیہ کو ترتیب دینا پڑے گا، اور امور غیر متناہیہ کا مرتب ہونا یا امور غیر متناہیہ کا استحضار یہ ہے محال۔ اس لیے جو محال پر موقوف ہو وہ خود محال، تو تسلسل کے طریقے پر مطلوب علم کا حاصل کرنا محال۔ اب یہاں پر جو یہ بات کہی تھی کہ مطلوب علم کا حصول موقوف ہوگا امور غیر متناہیہ کے استحضار پر، تو سائل سوال کرتا ہے کہ امور غیر متناہیہ کے استحضار پر موقوف ہے تو دفعتاً واحداً موقوف ہے یا زمانے غیر متناہی میں؟ اگر دفعتاً واحداً امور غیر متناہیہ کے استحضار پر موقوف ہے تو یہ بات ہمیں تسلیم نہیں، اس لیے کہ اگر تسلسل کے طریقے پر علم حاصل کیا جائے تو مطلوب علم کا حصول موقوف ہو جائے امور غیر متناہیہ کے استحضار پر ایک ہی دفعہ میں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ امور غیر متناہیہ معدات ہیں۔ معدات کسے کہتے ہیں؟ تو معدات کہتے ہیں کہ جو اپنا وجود ختم کر کے دوسرے کو وجود بخشے۔ جیسا کہ ہم قدم چلتے ہیں تو ہم بعد والا قدم جو ہے ختم کر کے اگلا قدم جو ہے بڑھاتے جاتے ہیں، تو ہر بعد والا جو ہے وہ قدم سابق کے لیے جو ہے معد ہو جاتا ہے۔ ایسے آپ دیکھیں کہ ثم خلقنا النطفة علقہ خلقنا العلقہ مضغہ، تو علقہ نے اپنا جو ہے نطفے نے اپنا وجود ختم کر کے علقہ کو وجود دے دیا، اور علقہ نے اپنا وجود ختم کر کے مضغہ کو وجود دے دیا۔ تو اس طرح جو ہے یہ نطفے سے علقہ بنا اور علقہ سے مضغہ بنا، تو یہ سمجھ میں کیا آیا کہ اپنا وجود ختم کر کے دوسرے کو وجود دیا، تو یہی کیا ہے؟ معد ہے۔ تو اب دیکھیے امور غیر متناہیہ کا استحضار لازم آئے گا، یہ جو بات کہی ہے، تو امور غیر متناہیہ تو یہ معدات ہیں، اس لیے کہ مطلوب علم کے حصول کے لیے تمام یہ معدات بنتے ہیں، اپنا وجود ختم کر کے جو ہے وہ دوسرے کو وجود دیتے ہیں۔ اب معدات جب امور غیر متناہیہ کو معدات قرار دیا تو یہ مطلوب علم کے ساتھ جو مطلوب ہے اس کے ساتھ تو جمع نہیں ہو سکتے ایک ہی دفعہ میں۔ تو یہ جو بات کہی کہ امور غیر متناہیہ کے استحضار دفعتاً واحد لازم آئے گا، یہ ہمیں تسلیم نہیں۔ اور اگر مراد یہ ہو کہ امور غیر متناہیہ کا استحضار زمانے غیر متناہی میں لازم آئے گا، تو یہ بات ہمیں تسلیم ہے کہ امور غیر متناہی ہیں وہ، اور زمانہ بھی غیر متناہی ہے، تو یہ تو بات تسلیم ہے۔ لیکن اب یہ تسلیم نہیں کہ امور غیر متناہیہ کا استحضار زمانے غیر متناہی میں محال ہو۔ اس لیے کہ بات دلیل تام تبھی ہوگی نا جب کہا جائے کہ تسلسل کے طریقے پر علم حاصل کیا جائے تو امور غیر متناہیہ کا استحضار لازم آئے گا،
اور امور غیر متناہیہ کا استحضار محال ہے، اس لیے تسلسل کے طریقے پر مطلوب علم حاصل کرنا محال ہے۔ تو اب اگر مراد یہ ہے کہ امور غیر متناہیہ کا استحضار یہ زمانے غیر متناہی میں لازم آئے گا، تو پھر آپ کی دلیل جو ہے وہ تام نہیں ہوگی، پھر یہ مت کہو کہ محال ہے۔ اب محال ہونے کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ امور غیر متناہیہ کا استحضار زمانے غیر متناہی میں محال نہیں ہو سکتا۔ ہاں، محال تب ہو سکتا ہے کہ جبکہ نفس کو حادث قرار دیا جائے، لیکن اگر نفس اگر قدیم ہو تو اس وقت زمانے غیر متناہی میں امور غیر متناہیہ کا استحضار ہو جائے گا۔ اب یہ محال نہیں ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ تسلسل کے طریقے پر علم حاصل کرنا محال ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو جواب یہ دیں گے کہ دیکھیے، یہ دلیل تبھی تام ہوگی جب کہ نفس کو حادث قرار دیا جائے، اور ہم یہ کہیں کہ نفس جو ہے، جو عقل ہے، وہ حادث ہے، کیونکہ انسان امور غیر متناہیہ کو ترتیب دے گا عقل و فکر کے ذریعے، اور عقل و فکر جو ہے یہ دماغ کا ایک حصہ ہے، دماغ بدن کا حصہ ہے، بدن یہ حادث ہے، اس لیے جو ہے نفس اور عقل حادث ہے۔ تو جب نفس اور عقل کو حادث قرار دیا جائے گا تبھی یہ دلیل تام ہوگی، لیکن اگر نفس کو قدیم قرار دیا جائے تب یہ دلیل تام نہیں ہوگی۔ تو یہی جو ہے خلاصہ گفتگو ہے۔ اب دیکھیے ترجمہ لگاتے ہیں، فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ، تو اگر آپ یہ اعتراض کریں کہ ان عَنَیْتُم بِقَوْلِکُم، اگر تم اپنے قول سے مراد یہ لیتے ہو، ان عَنَیْتُم بِقَوْلِکُم، اگر تم نے مراد لیا ہے اپنے اس قول سے، کون سا قول؟ کہ مطلوب علم کا حصول موقوف ہوگا علی ذالک التقدیری، تمام تصورات و تصدیقات کے نظری ہونے کی صورت پر یہ موقوف ہوگا علی استحضار ما لا نہایت له، امور غیر متناہیہ کے استحضار پر۔ تو مطلوب علم کا حصول امور غیر متناہیہ کے استحضار پر موقوف ہو جائے گا، یہ جو تمہارا قول ہے، اس قول سے مراد کیا ہے؟ اس قول سے مراد انئی تم کا جو مفعول بھی ہے تو وہ ہے انہ یتوقف، کہ تمہاری اس قول سے مراد یہ ہے کہ انہ یتوقف علی استحضار الامور الغیر المتناہیہ دفعۃ واحدہ، کہ امور غیر متناہیہ کے استحضار پر مطلوب علم کا حصول موقوف ہوگا دفعۃ واحدہ، ایک ہی دفعہ میں موقوف ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں فلا نسلم، ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں انه لو کان الاکتساب بطریق التسلسل، کہ اگر علم کا حاصل کرنا یہ تسلسل کے طریقے پر ہو، یلزم توقف حصول العلم المطلوب علی حصول امور غیر متناہیۃ دفعۃ واحدہ، کہ تو مطلوب علم کا حصول کا توقف لازم آئے گا امور غیر متناہیہ کے حصول پر دفعۃ واحدہ، یہ جو ہے ہم تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ فإن الامور الغیر المتناہیۃ معدات لحصول المطلوب، اس لیے کہ امور غیر متناہیہ یہ مطلوب کے حصول کے لیے معدات ہوتے ہیں، والمعدات لیس من لوازمها ان تجتمع فی الوجود دفعۃ واحدہ، اور معدات کے لوازم میں سے یہ نہیں ہے کہ وہ معدات جمع ہو جائیں وجود میں ایک ہی دفعہ میں، تو وہ مطلوب علم کے ساتھ جو ہے ایک ہی دفعہ میں جمع ہو جائیں، یہ اس کے لوازم میں سے نہیں ہے۔ بل یکون السابق معدا لوجود اللاحق، بلکہ ہر بل یکون السابق معدا لوجود اللاحق، بلکہ ہر سابق، ہر پہلا والا یہ معد ہوتا ہے بعد والے کے وجود کے لیے، لاحق کے وجود کے لیے۔ وَإِنْ عَنَيْتُمْ بِهِ أَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى اسْتِحْضَارِهَا فِي أَزْمِنَةٍ غَيْرَ مُتَنَاهِيَةٍ، اور اگر تمہاری اس قول سے یہ مراد ہے، کون سا قول؟ کہ مطلوب علم کا حصول موقوف ہے تمام تصورات و تصدیقات کے نظری ہونے کی صورت پر امور غیر متناہیہ کے استحضار پر موقوف ہے، اگر اس قول سے مراد تمہاری یہ ہے کہ انه يتوقف على استحضارها في ازمنة غیر متناہیۃ، کہ امور غیر متناہیہ کے استحضار پر جو ہے زمانے غیر متناہی میں موقوف ہے، اگر یہ مراد ہے فمسلم، تب ہمیں تسلیم ہے کہ امور غیر متناہیہ کا استحضار زمانے غیر متناہی میں ہو جائے گا۔ ولكن لا نسلم ان استحضار الامور الغیر المتناہیہ فی الازمنة الغیر المتناہیۃ محال،
لیکن اب ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ امور غیر متناہیہ کا استحضار زمانے غیر متناہی میں محال ہو۔ آپ یہ کہیں کہ محال ہے تو پھر تسلسل کے طریقے پر علم کا حاصل کرنا محال ہے، تو اس طریقے سے آپ دلیل کو آگے بڑھائیں تو ہم یہ کہیں گے کہ اب یہ محال نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا يَسْتَحِيلُ ذَلِكَ، اور امور غیر متناہیہ کا استحضار زمانے غیر متناہی میں یہ محال تو اس وقت ہوگا لو کان النفس حادثۃ، اگر نفس جو ہے وہ حادث ہو جائے، فاما اذا كانت قدیمۃ، لیکن جب نفس قدیم ہو، تکون موجودۃ فی ازمنۃ غیر متناہیۃ، تو نفس بھی قدیم ہے، زمانے بھی جو ہے وہ غیر متناہی ہے، اور امور بھی غیر متناہی ہیں، تو اب جب زمانہ قدیم، نفس قدیم ہو، تو اب یہ غیر متناہی زمانے میں جو ہے موجود ہوگا، فجازہ ان یحصل لها علوم غیر متناہیۃ فی الازمنۃ الغیر المتناہیہ، تو اب ممکن ہے اور یہ جائز ہے کہ اب اس نفس کے لیے امور غیر متناہیہ حاصل ہو جائیں زمانے غیر متناہی میں، یا غیر متناہی علوم حاصل ہو جائیں زمانے غیر متناہی میں۔ فرماتے ہیں فنقول، تو ہم یہ جواب دیں گے کہ حادت دلیل و مبنی کیوں علی حدود سن نفسی، کہ یہ جو دلیل ہے ہم کہتے ہیں کہ امور غیر متناہیہ کا استحضار لازم آئے گا، اور امور غیر متناہیہ کا استحضار محال ہے، اور جو موقوف ہو محال پر وہ خود محال ہے، اس لیے تسلسل کے طریقے پر مطلوب علم کا حصول محال ہے۔ تو یہ دلیل ہم نے کہی ہے، یہ دلیل اسی بات پر مبنی ہے کہ نفس کو حادث قرار دیا جائے، اور نفس کے حدوث پر فن فلسفہ میں جو ہے دلیل گزر چکی ہے، فن حکمت میں، کہ نفس جو ہے وہ حادث ہے، کیونکہ نفس جو اگر بطریق تسلسل علم کو حاصل کیا جائے گا، امور غیر متناہیہ کو ترتیب دیا جائے گا، تو وہ عقل و فکر کی گردش سے ہوگا، اور نظر و فکر سے یہ ہوگا، نظر و فکر یہ دماغ کا، یہ عقل کے ذریعے ہوگا، عقل دماغ کا حصہ ہے، دماغ بدن کا حصہ ہے، بدن حادث ہے، تو جو اس کے اجزاء ہیں وہ تمام حادث ہیں۔ تو حادث دلیل و مبنی کیوں علی حدوث النفس، یہ دلیل جو ہے نفس کے حدوث پر ہی مبنی ہے، وقد برہنا علیہ فی فن الحکمت، اور فن فلسفہ میں اس پر دلیل جو ہے بیان کر دی گئی ہے کہ یہ نفس حادث ہے۔